میں بس دو باتیں آگے کر کے بات پڑھاؤں، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ بس وہی بول رہے ہیں جو اہل سنت ہیں، خاص کر کے بریلوی ہیں، ہے نا؟ دنیا کو پتہ لگنا چاہیے علی کا ذکر صرف بریلی والے ہی کرنا جانتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، آپ حوالے دیکھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کس کی بیٹی ہیں؟ سبحان اللہ، جو بول گیا اللہ اسے حضور کے شہر کی حاضری نصیب فرمائے۔ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ابا کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ جب محفل لگی ہوتی ہے اور حضور کے بہت سے صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا بات ہے آپ صرف علی کو دیکھتے رہتے ہیں؟ یہ کون بات کر رہا ہے؟ ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی، وہ کہہ رہی ہے ابا بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ابو ہریرہ ہوتے ہیں، عمر ہوتے ہیں، آپ علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں؟ تو کہا عائشہ میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اتنا پیار ان کے بیچ میں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آقا سب تو نہیں دیکھ پائیں گے علی کا چہرہ، پھر فرمایا جو دیکھ نہ سکے وہ میرے علی کی باتیں کر لیا کرے، میرے علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ بات کس کے گھر سے نکل کے آ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر کے گھر سے۔ اور اگلی بات کرنے لگا ہوں، بھیجے بھی ٹھنڈے ہوں گے، کلیجے بھی ٹھنڈے ہوں گے، رافضیوں کی میاں مر جائے گی۔ جو بات میں کرنے لگا ہوں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ولایت کا تاجدار حیدر کرار سامنے سے آتا ہے۔ ابو بکر نے دیکھا مسکرانا شروع کر دیا، جیسی مسکرائے علی نے کہا تھا ابو بکر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضور کی وہ بات یاد آ گئی ہے، آقا نے کہا ہے کہ جنت کا ٹکٹ میرا علی بانٹے گا، میرا علی بانٹے گا۔ جب اتنی بات کہی ہے، علی کہتے ہیں ابو بکر بات پوری کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا کون سی بات؟ کہا یہ بھی تو بتاؤ، جہاں نبی نے یہ کہا ہے جنت کا ٹکٹ علی بانٹے گا، آگے یہ بھی تو کہا تھا جنت کا ٹکٹ علی اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا۔ اللہ خیریت ہے سارے لوگ؟ یہ حضور جوڑ رہے ہیں اور یہ خناس اپنی روٹی سیکنے کے لیے توڑ رہا ہے بغیرت۔ یہ کیا عزت کریں گے علی کی؟ یہ جو بات کرتے ہیں معاذ اللہ، حق چھینا، کرسی چھینی، حق ان کا تھا، زبردستی لے لیا گیا، تیرا علی ہوگا جو کرسی چھنوا دے، ہمارے علی سے تو کوئی تنکا بھی نہیں چھین سکتا ہے۔ ہاں بھائی، نہیں چھین سکتا ہے کوئی تنکا بھی۔ کس علی کو مانتے ہو تم؟ اور ایک بات اور، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پہلے خلیفہ، جب مسند خلافت پہ ہیں علی نماز کدھر پڑھتے تھے؟ پوچھو ان سے جا کر کے، کدھر پڑھتے تھے؟ حضرت ابو بکر کے پیچھے۔ حضرت عمر بیٹھے، علی نے نماز عمر کے پیچھے پڑھی، عثمان غنی آ گئے، علی نے نماز عثمان غنی کے پیچھے پڑھی۔ اب مجھے ایک بات بتا، کیوں پڑھی انہوں نے نماز ابو بکر کے پیچھے؟ کیوں پڑھی عمر کے پیچھے نمازیں؟ اگر غلط تھے تو پھر علی غلط کی جگہ کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ علی تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو غلط تو ہو نہیں سکتا۔ پھر کیوں پڑھی نمازیں؟ اگر آپ یہ کہو کہ پریشر تھا، ڈر تھا، دباؤ تھا، تو میں کھلا چیلنج کرتا ہوں، جس کے ایک اصغر کو 22,000 کی تلواریں نہ جھکا سکی، اس حیدر کرار کو ابو بکر صدیق کیسے دبا سکتے؟ سیدھی سی بات، ایک چیما کا اصغر 22,000 سے نہ دبا، تو پھر جس کا دادا علی ہو، شیر خدا ہو، مجبوری میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ بات نہ بنا، بات نہ بنا۔ ایک بات بتاؤں میں آصف بھائی، بڑی بات کرنے لگا ہوں، یہ جو جھگڑے پیدا کیے نا ان خبیثوں نے پیدا کیے، دور رہیے گا ان سے۔ اور یہ فیصلہ میرے نبی کر چکے ہیں۔ ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار کی بارگاہ میں کوئی سوال کیا اور واپس جانے لگے، باہر علی بیٹھے تھے۔ کون بیٹھے تھے؟ حضرت علی نے بلایا، سنو ادھر آؤ۔ کدھر آئے تھے؟ کہا حضور سے کام تھا۔ کہا اندر جاؤ اور حضور سے پوچھو سرکار آج تو میرا مسئلہ حل ہو گیا،
کل میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ چلے گئے اندر. حضور نے مسکرا کے دیکھا. پھر آ گئے؟ جی. کیسے آئے ہو؟ کہا حضور یہ پوچھنا تھا کہ آج میرا مسئلہ آپ سے حل ہو گیا ہے, کل میں آؤں آپ نہ ہوں تو پھر کدھر جاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا آنا, مجھے دیکھنا, میں نہ ملوں تو میرے ابو بکر کے پاس چلے جانا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ فخر ہوگا اپنے بریلوی ہونے پہ. میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس. باہر آئے. علی پوچھ رہے کیا کہا حضور نے؟ کہا حضور نے کہا میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس جانا. کہا پھر جاؤ. کہا اب کیا کروں گا؟ کہا جانا اگر ابو بکر نہ ملے تو. سنیے گا. کہا اگر ابو بکر نہ ملے تو. پھر آئے حضور اگر ابو بکر نہ ملے تو فرمایا پھر میرے عمر کے پاس جانا. پھر آئے. کیا بتایا؟ کب عمر کا پتہ بتا دیا ہے. کہا پھر جاؤ. پھر جاؤ. پھر گئے. حضور اگر عمر نہ ملے تو فرمایا پھر میرے غنی کے پاس چلے جانا. تین ہو گئے. اب ذرا دل تھام کے سنیے اگلی بات. علی باغر نبی اندر بھیج علی رہے. کہا ایک بار اور جاؤ. کہا اگر پھر یہ نہ ملے. اب سنو. اندر گئے. حضور آپ نہ ملیں تو ابو بکر کے پاس جاؤں, ابو بکر نہ ملیں تو عمر کے پاس جاؤں, وہ نہ ملیں تو عثمان غنی کے پاس جاؤں. حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اگر وہ نہ ملیں تو. فرمایا پھر جا, جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے نا پھر اس کے دروازے پہ چلے جا. اللہ. فرمایا جو بار بار تجھے بھیج رہا ہے پھر اس کے دروازے پہ چلے جانا. یہ فیصلہ تو نبی نے کر دیا ہے کہ امت کو پہلے ابو بکر کے دروازے جانا ہے, پھر عمر کی چوکھٹ پہ آنا ہے, پھر غنی کی چوکھٹ پہ آنا, پھر مولا علی کی چوکھٹ پہ آنا. ناراض تو نہیں ہے نا؟ چلوں آگے تھوڑا سا. بولیں ذرا یا رسول اللہ. اتنی ٹھنڈی سی سبحان اللہ بولو کہ کہیں پولیس پکڑ کے نہ لے جائے. میں سوچ رہا ہوں آج آصف بھائی مجھے کیسے مل گئے یہاں. ان کا جب بھی پتہ پوچھو بغداد, جب بھی دیکھیں بغداد, تو بھائی کبھی ہمارے گھر کو بھی بغداد بنا دو, ہے نا. اللہ سلامت رکھے. یقین کریں بندے شہر اپنے اتنا نہیں جاتے جتنا یہ بغداد شریف جاتے ہیں, ہے نا. بس یہ ہے کہ کیا کہیں, جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بس یہ بات ہے, اس سے زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی, ہے نا. توجہ ہے سارے لوگوں کی. دوسرے نمبر پہ کون آتے ہیں؟ حضرت جن کا عقیدہ وہی بولے, کچے عقیدے والا نہ بولے. صاف بات ہے. نہ مجھے سلح کلی رافضی خارجی کی داد پسند ہے, نہ شکل پسند ہے, نہ عقل پسند ہے, نہ ان سے انعام پسند ہے, نہ نذرانہ پسند ہے. وہی بولے جن کی ماؤں نے دودھ ہی اپنے بچوں کو نبی نبی کی لوری دے کے پلایا ہے. کون ہے دوسرے نمبر پہ؟ اور عمر کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا مالک. ایک محلے کا بندہ اگر وہ ہو جائے نا, بردان تو بڑا ہوتا ہے, ممبر یوں کالر کر کے چلتا ہے اسے. ہاں بھائی کیا کام ہے, سڑک پڑھنی, وہ پڑھ جائیں گے, وہ پڑھتی پھر بھی نہیں. اور عمر ایک محلے کا نہیں, ایک شہر کا نہیں, ایک علاقے کا نہیں, آدھی دنیا کا مالک ہے. پاور اتنی ہے کہ قیصر و کسریٰ کانپتے. یہ طاقت ہے. لیکن اہل بیت سے پیار کتنا ہے. ایک سفیر آیا, خاص گفتگو ہے, کمرے میں بیٹھے, بات چل رہی ہے, لوگ بات کرتے ہیں حوالے دو, ہے نا آصف بھائی. بڑا حوالہ پوچھتے ہیں. میں کہتا ہوں جب تمہارے جھوٹے پیر کی تعریفیں ہوتی ہیں تب حوالے نہیں ڈھونڈتے ہو, جب میرے کربلا والے پیر کی بات آتی ہے تو حوالے ڈھونڈنے لگ جاتے. سیدھی سی بات ہے. سنیں, امیر المومنین نے اندر کمرے میں گئے اور بیٹے سے کہا کھڑے رہنا, کسی کو اندر آنے نہ دینا, خاص بات کر رہا ہوں. اندر چلے گئے. تھوڑی دیر گزری کہ امام حسین آ گئے. بولو ذرا سبحان اللہ یار. امام حسین آ گئے. کون ہے اندر؟ حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے. کہا بابا جان آپ کیسے آئے؟ کہ ملنا ہے. تو امام حسین نے فرمایا تم کیسے کھڑے ہو؟ کہا مجھے کھڑا کیا گیا تاکہ کوئی اندر نہ آئے. تو کہنے لگے کوئی بات نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حضور آپ کے لیے نہیں, آپ جب چاہیں تب جا سکتے ہیں.
یہ پابندی دوسروں کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ تو پھر علی کی درسگاہ کے تربیت یافتہ تھے نا، پتا تھا بڑوں کا لحاظ کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگے کوئی نہیں، امیر المومنین خاص بات ہوگی جب اپنے بیٹے کو باہر کھڑا کیا ہوا، ظہر میں مل لیں گے، یہ کہہ کے واپس آ گئے۔ جیسی محفل ختم ہوئی، میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر باہر نکلے، نکل کے ایک لمبی سی سانس لی، اور سانس لے کے کہا تھا بیٹے کوئی آیا تھا؟ بولو یار سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں وہ عاشقی کیا اہل بیت کا جو سید کو خوشبو سے نہ پہچان سکے، خوشبو سے نہ پہچان۔ کوئی آیا تھا؟ جی ابا۔ کون؟ حسین ابن علی آئے تھے۔ کہا کس لیے؟ کا ملنا چاہتے تھے۔ اتنا سنا، کہنے لگے روکا کیوں؟ کہا سرکار میں نے نہیں روکا، وہ خود واپس چلے گئے، گھر نہیں گئے، دارالحکومت میں نہیں گئے، کرسی پہ نہیں بیٹھے، دوڑ لگا دی، گھر واپس آئے ہیں۔ آ کر کے امام علی مقام کے خاتون جنت کے دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے میرا امام جلوہ فرما ہوتا ہے دروازے پہ۔ حضرت عمر نے گردن جھکائی ہے، کہتے ہیں شہزادے سنا کہ آپ ملنے کے لیے آئے تھے۔ کہا جی آیا تو تھا۔ کہا کہ پھر ملے کیوں نہیں؟ کہا ظہر میں ملاقات ہو جائے گی، یہ سوچ کے چلا آیا۔ آپ خاص میٹنگ میں تھے۔ اتنا سنا حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہا تھا شہزادے عمر کا کوئی کام تیری ذات سے بڑا تو نہیں ہو سکتا ہے، عمر کا کوئی کام آپ سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کے لیے پابندی ہو سکتی ہے لیکن علی کے لالوں کے لیے پابندی نہیں ہے۔ آپ آئے تھے تو اندر آ جاتے۔ اتنا سنا کہ حضرت امام علی مقام نے کہا تھا آپ رہے امیر المومنین، آپ کے کندھے پہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اتنا سنا حضرت عمر نے پگڑی اتاری ہے، قدموں پہ رکھ کے کہا تھا حسین یہ تانا نہ دے، یہ تانا نہ دے، عمر آج جو بھی بنا ہے یہ تیرے نانا کے نالین کے صدقے میں بنا ہے۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ چار یاروں میں بڑا پیار، حضور کے وفاداروں میں بڑا پیار۔ وہ جیتے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، وہ مرتے بھی ایک دوسرے کے لیے تھے۔ یہ تو جاہلوں نے دیواریں کھڑی کر دی، ورنہ سچ بتاؤں، توجہ کریں ذرا، اللہ کرے کہ یہ بزرگوں کی جو حاضری ان لوگوں کی ہوئی ہے، اللہ ان کے صدقے میں میری حاضری قبول ہو جائے۔ عشق ہوتا ہے، عشق کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ عشق امام احمد رضا کی پگڑی اتروا کے ایک ڈولی اٹھانے والے کے پیروں میں رکھوا دیتا ہے۔ ہاں، اسے عشق کہتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے یہ جو باتیں تم نے کی ہیں نا سمجھ میں نہیں آتا، کوئی حضور کے لیے دانت کیسے دے سکتا ہے، کوئی حضور کے لیے آنکھوں کی روشنی کیسے کھو سکتا ہے۔ میں نے کہا کتے اوقات نہیں ہے تیری تو سمجھ پائے، پوچھ نہ جا کے ڈاکٹر اقبال سے، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو دانت کی بات کرتا، ان کے لیے لوگ سروں کے نذرانے لے کے کھڑے رہتے۔ عشق ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے۔ یہ جو بیٹھے ہو نا رات کے اتنے بجے، یہ عشق نے بٹھا رکھا ہے، ورنہ کوئی بینک کی لائن میں اتنے بجے نہیں لگا جتنے بجے حسین کی محفل کی لائن میں لگ گئے۔ اور یاد رکھیے گا آصف بھائی، ایک بات جانتا ہوں، آپ میرے گھر تب آؤں گے جب میں بلاؤں گا، اور تب تک بیٹھیں گے جب تک میں چاہوں گا۔ میری حویلی میں آپ کی نہیں چلتی تو حسین کی محفل میں بھی کسی کے باپ کی نہیں چلتی ہے۔ وہ آئے گا جسے حسین بلائے گا، وہ اتنی دیر بیٹھے گا جتنی دیر خاتون جنت چاہیں گے، ورنہ ہم تو اجمیر والے کو ماننے والے لوگ ہیں۔ وہ اونٹوں کو بیٹھا دے تو راجہ نہ اٹھا سکے، اگر غریب نواز کے بیٹھانے میں اتنی طاقت ہے تو کربلا والے کے حکم میں کتنی طاقت ہے۔ اپنی اپنی مرضی کی بات ہے۔ آصف بھائی یہ بچہ دیکھیں، کھڑا ہونا میرے لال، سفید کرتے والا بچہ کھڑا ہو، اس کی عمر دیکھیں بچے کی کتنی ہو، بولو، چلو 6 مان لو، ہے نا جی؟ جمہور اسی پہ اتفاق کر لے، کتنی ہوگی؟ 6 سال۔ بجے کتنے؟ 1۔ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اسے سونا چاہیے تھا، آپ اسے عشق نہیں سمجھ رہے؟ یہ بستر چھوڑ کے اے سی چھوڑ کے زمین پہ بیٹھا ہے، زمین پہ بیٹھا۔ اور یہ کیوں بیٹھا ہے؟ آپ لفافہ دیں گے تو 1000 کا، میٹھا دیں گے زیادہ زیادہ 1 کلو، بریانی دیں گے 2 کلو، اس لیے بیٹھا۔ بچہ کہتا نا یہ تو ذہن میں بھی نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ کہتا صرف ایک لگن ہے،
ایک کشش ہے، ایک آس ہے، ایک چاہت ہے جس نے بٹھا رکھا، بتانا کیا؟ تو ان کا عشق کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ میں ایک بات کہتا ہوں، جب محفلیں قبول ہونا بند ہو جائیں تو محفلوں میں بچے شامل کر لیا کرو، بچے شامل کر لیا کرو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو پیچھے پھینک دیتے ہیں جبکہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے انہی کے قدموں کی برکت سے اللہ ہماری حاضری نصیب کر لے۔ اور حیرت ہوتی کبھی کبھی، تھوڑا سا نہ ادھر بھی آ جایا کرو، سارا مسئلہ ضرابہ زیدن میں نہیں ہے، سن رہے ہیں؟ اب سارا مسئلہ اس بات پہ بھی نہیں ہے کہ زید نے عمر کو مارا کہ عمر نے زید کو مارا، کچھ مسئلے عشق میں بھی ہیں۔ اور سچی بتاؤں، علم نا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں آصف بھائی، علم بندے کی رہنمائی کرتا ہے وہاں تک جہاں سے خدا تک پہنچنے کے راستے آسان ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر خدا تک پہنچنے کے لیے نا کسی کو بایزید کا دامن تھامنا پڑتا ہے، کسی کو نظام الدین کا دامن تھامنا پڑتا ہے، ہاں کوئی چراغ دہلوی بن جاتا ہے، کوئی صابر کلیری بن جایا کرتا ہے۔ سنیں تو یہ نسبتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، اس میں بھی تھوڑا سمجھا کریں بچے۔ میں آصف بھائی میں ایک بات کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہوں گا، خدا را سنیں، آج وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس، آج میں بات ہی کرتا رہوں گا، بیٹھے بھی ہیں، یہ محبت ہے ان لوگوں کی، ورنہ لوگ کام کر کے نکل لیتے تو میں سوچتا ہوں اچھا ہی ہوا چلے گئے، میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں اگر کوئی نہ بھی ہو تو، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے نا ایک بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ بھی ایسی بھیڑ جسے مطلب ہی نہ ہو۔ ایک بات میں کہتا ہوں، یہ بات دل پہ لکھ لیجیے، ہم اکثر کوشش کرتے ہیں ہم مرے نا ہمارا جنازہ آصف بھائی پڑھائیں، زین العابدین صاحب پڑھائیں، حماد صاحب پڑھائیں، علامہ صاحب پڑھائیں، قاری صاحب پڑھائیں، یہ نیت کرو، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی کوشش کیا کرو ہمارے جنازے میں بچے بھی شامل ہو جائیں۔ قبروں پہ بڑے بڑے پگڑی والوں کو لا کر کے پوری آیت الکرسی پڑھواتے ہو، قرآن کی تلاوت کراتے ہو، کبھی 4 سال کے بچے کو بھی قبر پہ لاؤ اور اس سے کہہ بیٹے صرف بسم اللہ کہہ کے ہاتھ اٹھا دے، اور یہ جو قبر میں لیٹا کہ مالک یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے بڑی بڑی پگڑی والے کے ہاتھ رد کر دیے جائیں، لیکن جب 7 یا 4 سال کا بچہ یا کریم کہہ کے رحیم کہہ کے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو اللہ پھر اٹھی جھولیوں کو خالی نہیں رکھا کرتا ہے، خالی نہیں رکھا کرتا ہے محفلوں۔ پھر میرے نبی حضور کا کردار آپ دیکھیں، میں یہی آ کے تھک جاتا ہوں، جب کہیں بچے کھیلتے ہوتے نا تو نبی اپنے کام چھوڑ کے بچوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنا بڑا کام حضور کی ذمہ داری تھا۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، کتنے سال کی عمر میں؟ زوریں بولیں۔ اس کے بعد کتنی ظاہری حیات پائی حضور نے؟ زور سے بولو۔ اس 23 سال کے اندر دنیا کے کونے کونے پہ لا الہ الا اللہ کو پہنچانا تھا۔ اس 23 سال کے اندر جس میں صحابہ کے زخم بھی پہنچنے، یتیموں کے درد کا مرہم بھی بننا ہے، غریبوں کا آسرا بھی بننا ہے، گھر میں ازواج مطہرات کی ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر حسنین کریمین کی تربیت بھی ہے، پھر فاطمہ کو بیٹی کہہ کے سینے سے لگانا بھی ہے، پھر لوگوں کے ظلم و ستم کے بعد وقت نکال کے امت کے لیے رو کے دعا بھی کرنی ہے۔ اسی سب میں شامل ہے۔ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی میرا نبی بچوں کو دیکھتا تو بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جب تک بیٹھے رہتے